السلام علیکم عزیز طالبات۔ ایف اے پارٹ 2 اسلامیت اختیاری سورہ بقرہ کی آج ہم آیت پڑھتے ہیں 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا وعدہ یا عہد بنی اسرائیل سے، لا نہیں تعبدون تم عبادت کرنا، الا سوائے اللہ کے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، والدین کے ساتھ احساناً نیکی کرنا، نیک سلوک کرنا، وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا، اور کہو، للناس، لوگوں کے لیے، حسناً، اچھی بات، بھلی بات، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم، پھر تولیتم، پھر گئے تم، تولا، پھر جانا، تم تولیتم، پھر گئے تم، الا، سوائے، قلیلاً، بہت تھوڑے، منکم، تم میں سے، وانتم معرضون، اور منہ پھیرنے والے تم تھے۔ اور جب بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، وذی القربیٰ، والیتامى، والمساکین، وقولوا للناس حسنا، اور والدین اور قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، نیک سلوک کرنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور اس کے سوا کہ تم چند سے، تھوڑے سے، یعنی کہ لوگ جو تھے ان سب کے سوا تم اس عہد سے منہ پھیر گئے، یعنی کہ تم سب نے منہ پھیر لیا۔ اس آیت میں اب یہ جو ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے میثاق طور، یعنی کہ کوہ طور پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور پھر احکام عشرہ نازل کیے، ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ وہ میثاق ہے جو کہ جس وقت ان کے سروں پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ آئے تھے، ان کے سروں پہ جب پہاڑ کو مسلط کر دیا گیا تھا، کوہ طور کو، اور وہ پہاڑ اس طرح ترچھے رخ ان کے سروں پہ تھا کہ ابھی آن گرا اور ابھی آن گرا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت کی تھی، اس وقت یہ 10 احکام عشرہ کے نام سے جو دیے گئے انہیں، اس وقت ان کو ساتھ یہ کہا گیا کہ ان پر تم مضبوطی سے قائم رہنا۔ اس کا ذکر سورہ اعراف کے 17ویں رکوع میں بھی آتا ہے قرآن پاک میں۔ تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کوہ طور پر چیلہ کشی اور سب کے دیدار کا مطالبہ اور پھر اپنے جلوہ کے کرشمے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ، اور ہم نے ان کو تختیوں پر ہر چیز لکھ دی، نصیحت اور ہر بات کی تفصیل، بس انہیں مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دے کو وہ اچھی باتوں کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تو اب اس میں میثاق عشرہ میں سب سے پہلا جو میثاق ان سے لیا گیا بنی اسرائیل سے، وہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، لا تعبدون الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں فرمایا گیا، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں بھی بیان فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی دوسرے معبود باطل سے بچو۔ اس کے علاوہ ان کو دوسرے نمبر پہ جو حکم دیا گیا ان احکام عشرہ میں، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیک سلوک کرنا، وبالوالدین احسانا، یعنی کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، ان اشکر لی ولوالدیہ، میرا شکر کرو، اور
اور اپنے والدین کا بھی احسان مانا، سورہ لقمان میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پہ والدین کے ساتھ سلوک، حسن سلوک اور بھلائی کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ یعنی کہ سب سے اچھا سلوک کرو۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بہتر افضل عمل یہی ہے کہ تم نماز پر وقت ادا کرو۔ اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ میرا سب سے افضل یعنی کہ کون سا کام ہے اور کس کے ساتھ سب سے افضل حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس کے بعد تیسرا درجہ جو ہے وہ کس بارے میں ہے؟ وہ ہے احسان واذی القربیٰ۔ اور کس کے ساتھ احسان کرو؟ رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں بھی قرآن پاک نے خاص طور پر زور دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں حسن سلوک کو صلہ رحمی کا نام دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس شخص کی عمر دراز ہو اور اس کی روزی میں فراخی ہو اور وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے جو بھی پیش آئے۔ اگر کوئی رشتہ دار برائی سے بھی پیش ہے تب بھی تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو ایک حدیث میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، اور کوئی بھی رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اگلا نمبر ہے یتیموں کے بارے میں، اور والیتامی، اور یتیموں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب یتیم کون ہوتا ہے؟ اس کے لفظی معنی ہے اکیلے اور منفرد کے۔ اس لیے جو موتی جیسے سیپ میں اکیلا ہو تو اس کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی شرح میں بھی اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں مر جائے۔ تو یتیموں کی جو دیکھ بھال ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ ان کا مال جو ہے وہ بیچا نہ کھاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم لڑکیوں کو نکاح میں لاؤ تو ان کے حقوق کا خاص خیال رکھو، اور اس کے علاوہ ان یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ اگر کوئی جو ایسا کرے گا تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرے گا۔ اس کے علاوہ اگلا ہے مساکین کے ساتھ حسن سلوک، مسکینوں کا خیال رکھنے کے بارے میں۔ تو مسکینوں اور غریبوں کی مدد کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، قرآن پاک نے بھی حکم دیا، اور یہ یعنی کہ حضرت موسیٰ کے دور میں بنی اسرائیل کے احکامات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی یہی حکم دیا، احکام عشرہ یعنی یاد کروائے جو جا رہے ہیں، تو اس میں بھی یہی حکم دیا جو کہ قرآن پاک میں بھی ان سب باتوں کا حکم موجود ہے۔ تو فقیر اور مسکین اور غریب ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنی آمدنی میں گزارا نہیں ہوتا، اور اسلامی ریاست نے ان کے باقاعدہ طور پر وظیفے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ قولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، بھلے سے بات کرو۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرنا، نرم کلامی کرنا، شیریں زبانی، کشادہ پیشانی سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائی سے روک دینے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا بھی ہے تو اس کو درگزر کرنا، دوسروں کے خطاؤں کو معاف کرنا، اپنا شیوا بنانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے